السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم سامعین کرام و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہم سبوں کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پراش و پرفتن دور میں جہاں ہر طرف دین دوری دین بیزاری ہے، ایسے دورے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اس کے اپنے خاص چہیتے بندے نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار سے سادات کرام مشائخین اعظام علماء اہل سنت، جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالامال فرمایا، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تاجر سلامت رکھے، آمین۔ محترم بزرگوں، آج ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے متعلق پچھلے 6 نشستوں میں ذکر کیا، اور آج الحمدللہ ہم پچھلے 7 نشستوں میں ہم نے ذکر کیا، آج الحمدللہ ہم 8ویں نشست میں حاضر ہیں۔ اب آج کی اس نشست میں ہم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے متعلق ان کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے شہادت کے جو حقائق ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت واقع ہوئی، حقیقت میں اس شہادت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو باخبر فرمایا، اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا حقائق ہے اس کے پیچھے، اس کے بارے میں ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بزرگوں، ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گنہگاروں پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ پر یہ احسان فرماتے ہیں کہ جہاں دین اور شریعت کے تمام طریقے کے اعمال، تمام اعمال اور طور طریق کو بیان کیا جاتا ہے، احادیث طیبہ سے بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احادیث طیبہ میں واضح طور پر اہل بیت اطہار کی شان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادات سے امت کو مالا مال فرمایا۔ یہ خصوصیت اہل بیت اطہار کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا۔
تو بھائی بزرگوں، سب سے پہلے ہم امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک، جس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، حدیث پاک یوں ہے کہ حضرت ابن ابی نعم نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حالت نہیں، اس حدیث پاک کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاں حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین اس حسن سے زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سے اخذ کر کے اس کا نام حسین رکھا۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں اپنی کتاب مصنف میں روایت فرماتے ہیں۔ اب اگلی حدیث پاک میں آئیے تو گویا معلوم کیا ہوا، حسنین کریمین کے نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، حسن اور حسین۔ میں آگے چل کر کے اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا، اب صرف میں حدیث پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اب آئیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا۔ اب یہاں پر شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں احرام باندھنے والے کا احرام کی حالت میں مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، عراق والے مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہی تو میرے دنیا کی گلشن کے دو پھول ہیں، گلشن دنیا کے ہما ریحانتایا من الدنیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس حدیث کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی۔ اب سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کردہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی۔ اور اسی حدیث پاک جس کو ابن ماجہ اور امام نسائی امام احمد بن حنبل تینوں نے نقل کی ہے، اسی حدیث پاک میں آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور ان سے بغض رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، امام حسن اور امام حسین ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین کریمین رضی اللہ عنہما کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر کے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور انہوں نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔
اب دیکھیے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے مناقب میں ایک اور حدیث پاک جس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، بلکہ ہم کو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسنین کریمین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حدیث طویل ہے، میں مختصراً حدیث کو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن شداد، وہ اپنے والد حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام نسائی، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرمانے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز پڑھنا شروع فرما دی۔ نماز کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا۔ شداد نے کہا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہیں۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا، صحابی فرماتے پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز میں اتنا سجدہ طویل کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کی کہ کوئی اللہ کا حکم واقع ہو گیا ہے، کوئی امر الہی واقع ہو گیا ہے، یا پھر آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی مگر یہ کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے سجدے سے اٹھنے میں جلدی کرنا اچھا نہ لگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں سجدے میں اپنے شہزادے کی خاطر سجدے کو طول فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا، یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شہزادے کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ۔ ایک اور حدیث پاک، وہ بھی حدیث طویل ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی آواز سنی، دونوں رو رہے تھے اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تیزی سے پہنچے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ آقا دریا فرما رہے، میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہیں سخت پیاس لگی ہے، انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے۔ ان دنوں پانی کی سخت قلت تھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی، کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے کجاووں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا مگر ان کو قطرہ تک نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ایک بچہ مجھے دو۔ انہوں نے ایک کو پردے کے نیچے سے پکڑایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے اس حدیث پاک کو، میں حدیث کے صرف الفاظ سنا رہا ہوں، ایک بھی لفظ ہم اپنے طرف سے اضافہ نہیں کر رہے، صرف حدیث کے الفاظ۔ تو پردے کے نیچے سے ایک کو پکڑایا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا اور خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، وہ اسے چوسنے لگا حتیٰ کہ سیرابی کی وجہ سے سکون میں آ گیا۔ میں نے دوبارہ اس کے رونے کی آواز نہ سنی، جبکہ دوسرا بھی اسی طرح مسلسل رو رہا تھا۔
بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بھی مجھے دے دو. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوسرے کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی معاملہ کیا، یعنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی. سو وہ دونوں ایسے خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی. اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا فرما رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو ان کے منہ میں ڈالی اور وہ اسے چوسنے لگے. امام حسن کے ساتھ بھی وہی واقعہ، امام حسین کے ساتھ بھی وہی واقعہ. شہزادے ہیں، مسلسل رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش فرمانے کی کوشش کی. سخت پیاس کی وجہ سے وہ مسلسل رو رہے تھے، خاموش نہیں ہو رہے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا. اب ذرا دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا ہے. جب برتن میں دست مبارک رکھتے تو پانی کے فوارے پھوٹ کر نکلتے جی، سب کے سب سیراب ہوتے ہیں. لیکن یہاں اسناد کریمہ نبی بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت عطا فرما رہے ہیں کہ پھر کبھی یہ پیاس انہیں محسوس بھی ہو جائے، لیکن آپ پیاس کی حالت بھی آ جائے، لیکن پیاس کی شدت میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملی ہوئی وہ نعمت کو احساس کر سکے. یہ شان امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اب آگے آئیے حدیث پاک. کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کے متعلق حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ روایت فرماتے ہیں قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك رواہ الترمذی و احمد. امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل دونوں روایت کرتے ہیں. حدیث پاک کیا ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ حضرت حسن سینہ سے سر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے، ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے. اب دیکھیے آپ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو ہو بہو مصطفیٰ جیسے ہیں. حضرت مولا کائنات خود فرما رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کیا فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار یہ مسجد کسی جنبی اور حائضہ کے لیے حلال نہیں. جو حالت جنابت میں حالت حیض میں ہوتے ہیں ان کے لیے حلال نہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے. ان برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ کسی کے لیے مسجد نبوی میں حالت جنابت میں مسجد میں آنا جائز نہیں. آگاہ ہو جاؤ، میں نے تمہیں نام بتا دیے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کی. الفاظ ہے الا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين الا قد بينت لكم الاسماء الا تضلوا. بعد میں تم گمراہ نہیں ہونا، اس لیے نام گن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث پاک، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہو، تو وہ حضرت حسن بن علی کو دیکھے. حضرت مولا علی خود فرما رہے جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ حسن کو دیکھو، اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہو، تو وہ حضرت حسین بن علی کو دیکھے. دیکھیے آپ، اور یہاں تک
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث کو ابو رافی رضی اللہ عنہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں اپنے دونوں بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائیں، کون؟ سید کائنات، اور عرض گزار ہوئی یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ وراثت میں عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس حسن کے لیے میری ثابت قدمی اور سرداری کی وراثت ہے، اور حسین کے لیے میری طاقت اور سخاوت کی وراثت۔ کیا فرما رہے ہیں کہ فَلَهُ حَيْبَتِي وَسُعْدَدِي اَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ حَيْبَتِي وَسُعْدَدِي وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، انہیں حیبت اور ثابت قدمی اور سرداری، امام حسن کو اور امام حسین کو طاقت اور سخاوت، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ٹانگوں یعنی گھٹنوں اور دونوں ہاتھوں کے بل پر چل رہے تھے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حدیث میں آیا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن جابر رضی اللہ عنہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يمشي على 4، 4 قدم مبارک پہ چل رہے ہیں، وعلى ظهره الحسن والحسين علیہم السلام رضی اللہ عنہما وهو يقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان انتما، رواہ الطبرانی، کہ 4 یعنی گھٹنوں اور دونوں ہاتھوں کے بل پر چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تمہارا اونٹ کیا خوب ہے اور تم دونوں کیا خوب سوار ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک حدیث پاک، اب میں حدیث پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اب آئیے ہم اسرار شہادت کی طرف بھی آئیں گے، اس سے پہلے یہ حدیث پاک کو آپ سماعت فرما لیجیے۔ اس حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث پاک ہے، مروی ہے کہ انا شجرۃ وفاطمۃ حملها وعلی لقاحها والحسن والحسین ثمرتها والمحبون اہل البیت ورقها من الجنت حقا حقا۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کی۔ کیا ہے ترجمہ؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں درخت ہوں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ، اور حسن اور حسین اس کا پھل ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھا بزرگوں آپ نے کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی اور امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان بیان فرمائی۔ یہ ہے حسنین کریمین کے مناقب۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورہ نساء۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، تو یہی لوگ قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں وہ روز محشر پنجتن پاک کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ آقا نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اکٹھے ہونے کا ذکر فرمایا، اور پھر ساتھ میں کھائیں گے پیئیں گے یہاں تک کہ لوگوں کے حساب کتاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے یہی بہت اچھے ساتھی ہیں۔ کون ہے وہ؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ تو انعام یافتہ بندوں کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کی معیت اور سنگت کو حاصل کرے گا
جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ کون ہے؟ 4 طبقے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جب یہ انعام یافتہ 4 طبقے ہوئے تو پتہ چلا کہ اللہ کے بارگاہ کی سب سے بڑی نعمتیں بھی 4 ہوئی، کیونکہ 4 طبقے انعام یافتہ، تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بھی 4 طبقے ہی سب سے کیا کہتے ہیں انعام یافتہ، تو سب سے بڑی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی 4 ہوئی، کیونکہ انبیاء کرام کو جو نعمت ملی وہ نبوت ہے، صدیقین کو جو نعمت ملی وہ صدیقیت، شہداء کو جو نعمت ملی وہ شہادت، صالحین کو جو نعمت ملی وہ صالحیت۔ تو 4 اس کائنات میں سب سے بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوئی: نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ اب یہ 4 نعمتیں بھی ملی ساری کائنات کو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ملی، اور یہ 4 نعمتیں جب کائنات میں بڑھتی ہے بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑھتی ہے۔ انبیاء کو نبوت بھی ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دامن نعمت نبوت سے بہرور تھے، اور صدیقین کو صدیقیت ملی اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نعمت صدق و صدیقیت سے بہریاب ہے۔ صالحین کو صالحیت ملی اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دامن کمال صالحیت سے بہریاب ہے۔ جب نبیوں کو نبوت دامن مصطفیٰ سے ملی، صدیقین کو صدیقیت دامن مصطفیٰ سے ملی، اور صالحین کو صالحیت میں دامن مصطفیٰ سے ملی، تو شہداء کو شہادت کہاں سے ملی؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اچھا غور سے سنیے آپ، 4 بڑے طبقے اللہ کے پاس مقبول اور انعام یافتہ، اور اللہ کی 4 سب سے بڑی نعمتیں، اور 4 نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی کائنات کو، اور مصطفیٰ خود پہلے سے یہ نعمتوں سے بہریاب ہے۔ تو نبیوں کو نبوت مصطفیٰ کے صدقے میں ملی جبکہ خود مصطفیٰ نبی ہے، اور صدیقین کو صدیقیت ملی جبکہ خود مصطفیٰ صدیق ہے، صالحین کو صالحیت ملی جب مصطفیٰ خود صالحیت سے بہریاب ہے۔ اب شہداء کو شہادت کہاں سے ملی؟ کیونکہ شہداء کو شہادت ملی، شہداء کو نعمت شہادت کہاں سے ملی؟ کہ نبیوں کو بواسطے مصطفیٰ اس لیے ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نبوت ہے، صاحب نبوت، اور آپ کے صدقے سے نبوت بٹی، اور صدیقیت مصطفیٰ سے بٹی کیونکہ آپ کے خزانے میں صدیقیت بھی ہے، اور صالحین کو صالحیت کی نعمت بھی اس لیے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مصطفیٰ میں ہے۔ تب اس طرح شہداء بھی جو ہوئے ہیں، جتنے شہداء ہوئے، جتنے شہید ہوئے ہیں اور جو قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے، ان سب کو نعمت شہادت بھی ملی، تو لازم ہے کہ وہ نعمت شہادت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کے دامن سے ملے۔ اگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو پھر شہادت نعمت ہے، اور جو دامن مصطفیٰ میں نہیں وہ نعمت ہی نہیں کہلاتی۔ وہ نعمت کیسے کہلائے گی جو مصطفیٰ کے دامن میں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کر رہا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے عطا کر رہا ہے، اور جو نعمت اللہ اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے جبکہ مصطفیٰ کو خود عطا نہیں کیا، تو نعمت کیسے ہوگی جو مصطفیٰ کے دامن میں ہی نہیں؟ جو دامن مصطفیٰ میں نہیں وہ نعمت سرے سے نعمت ہے ہی نہیں۔ نعمت کو نعمت کا درجہ اس لیے ملا کہ وہ صدقے مصطفیٰ سے ملی۔ تو شہادت اگر دامن مصطفیٰ سے ملی تو لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں تو شہادت نہ نعمت بنی نہ عبادت بنی۔ شہادت جو ہے نہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے نہ عبادت ہوتی ہے اگر مصطفیٰ شہید نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے
اور کھانا کھانا بدن کی ضرورت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر کھانے کو اس طرح اس طور سے کھائیں جیسے مصطفیٰ نے کھایا تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام بھی کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے، سونا جسم کی ضرورت ہے، مگر ہم جب سوتے باوضو باطہارت اس طور سے جس طرح سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو سونا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے، آپ تجارت کرتے، کاروبار کرتے، روزگار کرتے، یہ ہماری معاشی ضرورت ہے، مگر حلال رزق کمانے کے لیے اس طرح سے کاروبار کرنا ہے، روزگاری کی تلاش، روزگاری میں رہنا ہے، اس طرح سے کمانا ہے جو مصطفیٰ نے سکھائی، تو پھر کاروبار کرنا بھی، تجارت کرنا، بزنس کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو بتا رہا ہوں میں کہ ہر وہ عمل، ہر نیکی اس لیے بنی کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے اپنایا گیا۔ جو مصطفیٰ کے طرز سے دنیاوی عمل اپنا لے وہ دنیاوی عمل عبادت بن جاتی ہے۔ تو جب عمل بنتا ہی عبادت تب ہے کہ جو مصطفیٰ کے طور طریق اور طرز پر ہو۔ اب شہادت عبادت نہ بن سکتی اگر طرز مصطفیٰ پر نہ ہو، کہ شہادت کو بھی اگر عبادت ہونا ہے، شہادت کو اگر ہم عبادت بنائیں گے، کب بنے گی عبادت؟ جو مصطفیٰ کے طرز پر بنے۔ تو شہادت عبادت نہ بن سکتی اگر مصطفیٰ کے طرز پر نہ ہو، اور طرز مصطفیٰ تب ہو اگر مصطفیٰ شہید ہوئے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں شہادت نہ ہو تو شہادت درجہ نہیں بن سکتی، نیکی نہیں بن سکتی، عبادت نہیں بن سکتی، نعمت نہیں رہ سکتی۔ اگر حضور کے دامن میں شہادت نہیں ہے تو پھر شہداء نے شہادت، باقی نعمتیں تو مصطفیٰ کے در سے ملی، لیکن شہادت مصطفیٰ کے در سے نہیں ملی، کسی غیر کے در سے جا کر کے لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ تقسیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تقسیم فقط میں کرتا ہوں، انما انا قاسم، فقط میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو پہلے مصطفیٰ کے پاس ہو پھر امت کے پاس ہو، جو چیز مصطفیٰ کے پاس ہی نہ ہو اور پھر امت کے پاس ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام یہ ہے کہ اس کی عطا میرے پاس آتی ہے، تقسیم میرے بارگاہ سے ہوتی۔ اب لہٰذا یہ ممکن نہیں، اور یہ بھی اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو شہادت سے محروم کر دے۔ قیامت کے دن ہر عمل والا، ہر تقوی والا، ہر نیکی درجے کی نعمت والا، کیا کہتے ہیں، ہر نعمت ایک مقام والا، مرتبے والا، درجے والا جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہو تو ساری نیکیاں ہر ایک کی نیچی ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کی نیکی سب سے بلند ہوتی ہے۔ جب شہید آئے تو خدا کی غیرت کو یہ کب گوارا ہے؟ خدا کی غیرت کو یہ کب گوارا ہو کہ شہید ایک نعمت ایسی پیش کرے جو بہت سے ہزاروں کے پاس ہو، بہت سے ہزاروں، بہت سے لاکھوں کے پاس پیش ہو، موجود ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نہ ہو۔ تو لازم ہوا کہ شہادت بھی دامن مصطفیٰ میں ہونا ہے۔ اب جب معلوم یہ ہوا کہ شہادت دامن مصطفیٰ میں ہونا، اب جب شہادت نعمت بنتی ہے تبھی تو دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ بھی آیا ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67۔ اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ہاتھوں
موت واقع نہیں ہوگی، اللہ نے فرمایا۔ اللہ آپ کو دشمنوں کے ہاتھوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی آپ کی وصال ظاہری کا سبب کوئی شخص، کوئی دشمن نہیں بن سکتا۔ اس وعدے نے شہید ہونے سے بھی روک دیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی نعمت کیسے نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں سے آپ کو ہرگز وصال ظاہری ہونے نہیں دوں گا، تو ایک طرف شہادت ہونے سے بھی روک دیا۔ اب نعمت، شہادت جو نعمت بنی ہے، وہ نعمت نے شہید ہونے کا تقاضا کر دیا۔ اللہ کے وعدے نے روک دیا کہ کسی دشمن کے وار سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہ ہو، اور شہادت کی نعمت کی تقسیم نے بھی یہ تقاضا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بانٹے، کسی اور کے دامن سے کہاں مانگنے جائیں، یہ بھی دامن مصطفیٰ سے ہی ملنا ہے۔ جب یہ بات طے ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ عمل، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ مصطفیٰ کے دامن سے ہی حاصل ہونا ہے۔ اب شہادت یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو مصطفیٰ کے دامن میں ہو اور اپنی امت کو عطا ہو، ورنہ وہ شہادت نہ نعمت ہے، نہ عبادت ہے، نہ نیکی ہے، نہ اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام۔ پھر اب شہادت مصطفیٰ کے پاس ہونا ہے۔ اب شہادت کیا ہے سنیے، میں بہت ہی اہم ترین گفتگو کر رہا ہوں، آپ حضرات پورے توجہ سے سنیں کہ شہادت جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری۔ سر الشہادتین کے نام سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عربی میں کتاب لکھی، اس کتاب میں بھی یہی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ میں آ رہا ہوں اس گفتگو کی طرف۔ تو یہ جو شہادت ہے، اس شہادت کی دو قسمیں، ایک سری اور ایک جہری۔ اب پہلی بات یہ سمجھ لینا کہ ہر عمل کی دو صورت ہوتی ہے، ہر عمل کی دو صورت ہوتی ہے، ایک ظاہری صورت، ایک باطنی صورت۔ ظاہری صورت کیا ہے؟ یعنی ایک حقیقت، ایک صورت، یا یوں سمجھ لیجئے ایک جوہر اور ایک صورت، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ نماز ہم کیسے پڑھتے؟ اقامت ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ باندھا جاتا ہے، جی، قیام، رکوع، سجدہ جماعت سے، بغیر جماعت کے تو بغیر اقامت کے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کی شکل ہے، یہ نماز کی صورت ہے، لیکن حقیقت نماز کیا ہے؟ اصل نماز کیا ہے؟ جو نماز میں جو جوہر رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے خاطر نماز ادا کرو، قائم کرو۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، یہ کیا ہے؟ نماز کا جوہر ہے، یہ نماز کی حقیقت ہے، شکل و صورت ہے جو ہم قیام، رکوع، سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن ہر دو چیز مصطفیٰ سے، جوہر بھی ملے مصطفیٰ سے، شکل و صورت بھی ملے مصطفیٰ سے، حقیقت بھی ملے مصطفیٰ سے۔ ہم رکوع بھی کرتے، سجدہ بھی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جو کچھ نماز میں ہم طور طریق اختیار کرتے ہیں ہو بہو مصطفیٰ جیسے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آقا نے کیا فرمایا؟ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کے طریقے پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، یہ تو شکل و صورت ہے۔ اور جوہر کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے خاطر نماز کو قائم کرنا ہے۔ تب ایک ہوا عمل کی صورت، ایک ہوا عمل کی حقیقت۔ اب آئیے شہادت کی طرف۔ اب یہ بات تو سمجھئے آپ کہ ہر عمل کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک جوہر ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جوہر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ شکل و صورت کیا ہے؟ باوضو ہونا، قبلے رخ ہونا، اور پاک و صاف ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور نماز کے لیے کھڑے ہونا، اور نماز کے تمام ارکان مکمل طور پر ادا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکل و صورت ہے۔
تو ہر عمل کی دو صورتیں، دو جہتیں، ایک شکل و صورت اور ایک اس کی جوہر، اس کی حقیقت۔ اب آئیے شہادت کی طرف، اب دیکھتے ہیں شہادت اس کا جوہر کیا ہے۔ شہادت کا جوہر یہ ہے شہادت کی آرزو کرنا۔ اگر آرزو نہ ہو اور خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ میں آنکھ بچا کر کے بھاگ کر نکل کے بچ جاؤں اور دشمن کی وار سے بچنے کی کوشش کروں، یہ سوچ رہا ہے دل میں آرزو نہیں ہے میں شہید ہو جاؤں، جنگ کے میدان میں دشمن کی وار سے بچ کر نکل جاؤں، یہ دل میں آرزو ہے۔ اگر دشمن سامنے آتا ہے میں مقابلہ کروں گا، جتنی مجھ میں دم ہے، میں طاقت ہے، میں دشمن کو زیر کر دوں گا۔ اگر دشمن کی وار پڑ بھی جائے اس کے درمیان تو میں جام شہادت بھی نوش کر لوں گا، کیونکہ شہادت کی آرزو لے کر جا رہا ہے بندہ۔ بھلے میں شہید ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن میں جب تک شہید نہیں ہوں گا تب تک مقابلہ کرتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہ میں دشمن کے وار سے بچ جاؤں گا، اگر دشمن بہت زیادہ وار کر رہا ہے تو بھاگ جاؤں گا، جی نظر چھپا کے نکل جاؤں گا۔ اور وہ نظر چھپا کے نکلتے درمیان میں اگر دشمن کی وار پڑ جائے گی نا، وہ شہادت کی موت نہیں کہتے اس کو، کیونکہ اس کے اندر آرزو ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ تلوار ہوگی، وہاں تلوار کی مار ہوگی، لیکن دیدار الہی نہیں ہوگی۔ دیدار الہی کس کو ہے؟ جو آرزو شہادت، یعنی شہادت کی آرزو رکھ کر کے جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے دیدار الہی ہے۔ اب یہ شہید ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ جان بچانے کی کوشش میں تھا، اتفاق سے ہو گیا، مارا گیا، بچ جانے کا موقع نہیں ملا، تو یہ شہادت کیسے؟ تو شہادت کے لیے پہلے لازم ہے کہ شہادت کی آرزو ہو۔ اب اس کو کہتے ہیں جوہر شہادت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جوہر شہادت، شہادت کی جوہر۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2644، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بلکہ عمر بھر دعا فرماتے، والذی نفسی بیدہ وددت انی اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک دیکھیے، 5 مرتبہ دہرایا آقا نے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں یہ آرزو کرتا ہوں، شدید آرزو کرتا رہتا ہوں، تمنا کرتا رہتا ہوں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہوں، کاش میں بھی اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ کون؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، کاش میں بھی اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس طرح سلسلہ خدا کی راہ میں جان دینے کا چلتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیے، اگر شہادت کی آرزو وہ بھی ہو اور آدمی یہ بار بار کہتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آرزو تیری راہ میں شہید کر دیا جانا ہے، تو ایک ہی بار کہتا ہے نا، لیکن ہمارے آقا ایک بار نہیں 5 بار فرماتے، فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، 5 مرتبہ فرماتے۔ تو باری تعالیٰ تیری راہ میں جان دوں پھر میں دے دوں، یعنی تو جان دے اور میں پھر تجھے جان دیتا جاؤں، یعنی دے اور میں دوں، تو دے میں دوں، یعنی تو جان دے میں پھر جان دوں، تو جان دے پھر میں جان دوں۔ آقا فرما رہے کتنی آرزو، بار بار آرزو فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف آرزو ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آرزو میں انتہا کی آرزو، اس کو کمال آرزو کہیں گے، یہ شہادت کی کمال آرزو ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور یہی تو مصطفیٰ کی شان ہے، جو خوبی مصطفیٰ میں ہو وہ فقط ہو ہی نہیں بلکہ ہو بھی صحیح اور اس کمال پر ہو کہ کائنات میں کسی کے پاس بھی اتنی خوبی اور اتنے بلند درجے کی خوبی نہ ہو جو مصطفیٰ کے پاس۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہادت کی آرزو اس کمال کی تھی کہ شہید ہونے کی آرزو تھی۔ اب یہ جوہر شہادت جو ہے، شہادت کی جو جوہر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے کہ نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شہادت، میں نے کیا کہا، ہر عمل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہر عمل کی دو صورتیں، ایک جوہر ایک صورت، ایک حقیقت ایک اس کی شکل۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کے پاس شہادت کا جوہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہادت کا جوہر ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان بار بار دینے کی آرزو۔ اب رہی بات شہادت کی صورت، اب صورت شہادت پر جب پہنچے تو اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ دیکھیے میں نے کیا کہا، ہر عمل کی دو صورت، ایک ظاہری ایک اندرونی۔ ظاہری صورت میں طور طریق اختیار کرنا ہے، اندرونی صورت میں مقصد کو، جوہر کو پانا ہے۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے، یہ جوہر ہے نماز کی، اور نماز کی شکل صورت کیا ہے، کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، تحیات میں بیٹھنا، تکبیر تحریمہ، جو کچھ بھی ہے۔ اب شہادت میں جب آئیں گے ہم تو شہادت میں کیا ہے، جوہر کیا ہے شہادت کی، آرزو کرنا کہ میں مارا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، یہ تو مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اب رہی شہادت کی صورت، وہ صورت بھی دو قسم کی ہے۔ ہاں شہادت جب ہوتی ہے نا، دو قسم کی صورت ہے شہادت کی، ایک صورت ہے سری، دوسری صورت ہے جہری۔ سری سے مراد کیا ہے، زہر سے شہید ہونا، جسم میں کوئی زخم کا نشان نہیں، جسم میں کوئی زخم کا وار کا نشان نہیں، لیکن زہر سے شہادت دی جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے۔ جن کو زہر دے کر کے مارا جاتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہادت سری۔ اب دیکھو، آپ دیکھیے، جب تلوار یا نیزے سے یا خنجر سے کوئی شہید ہو جاتے ہیں، یہ شہادت جہری ہے، کیونکہ زخم کے نشان ہیں اور ہتھیار سے زخمی ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، یہ شہادت جہری ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، زہر سے، یہ شہادت سری۔ اب یہاں پر دیکھیے، شہادت سری اور شہادت جہری، یہ دونوں آپ سمجھ گئے۔ اب شہادت کا جو جوہر ہے وہ کیا ہے، آرزو کرنا ہے۔ شہادت کی صورت کیا ہے، سری اور جہری، دونوں صورتوں میں شہادت ہونا ہے، دونوں صورتوں میں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جوہر ہے شہادت کی، وہ تو انتہائی آرزو، انتہائی کمال آرزو، ایسا جوہر ہے۔ اب جب صورت کی بات آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہادت کی نعمت ہونا نا، تبھی تو شہادت نعمت بنتی ہے، شہادت عبادت بنتی ہے۔ اور کل حشر کے میدان سارے شہداء شہادت کی نعمت لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور مصطفیٰ کے پاس نہ ہو، یہ اللہ کو گوارا ہے نہیں، تو پھر مصطفیٰ کے پاس ہونا ہے۔ اور ایک طرف اللہ فرما رہا میں دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھا ہوں، اور ایک طرف شہادت کی نعمت تقاضا کر رہی کہ میں نعمت اسی وقت بنوں گی جب مصطفیٰ کے جھولی میں ہو، مصطفیٰ کے پاس بارگاہ میں موجود ہو، پھر وہاں سے میرے پاس آوے، تبھی تو نعمت بن سکتی ہے۔ یہ تقاضا ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کا جوہر رکھتے ہیں، لیکن شہادت کی صورت چاہیے۔ کیا صورت چاہیے، ایک سری ایک جہری، یعنی زہر کے ذریعے سے ظاہری طور پر دکھتے ہوئے کوئی نہ زخم کوئی نہ ہتھیار، شہید ہو جانا، اور ہتھیار کے ذریعے زخمی ہو کر کے شہید ہو جانا، یہ دو صورتیں اب باقی رہ گئی۔ کن کے لیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا کہ اب یہ دونوں مصطفیٰ کے پاس ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب آئیے، خیبر کا دن ہے، خیبر کا دن ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4510، 4510۔ ایک یہودیہ زہر میں بھنا ہوا گوشت لا کے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتی تھی، اور صحابی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تناول فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام بھی تناول فرما رہے ہیں۔ پھر دونوں کا چھکے تو وہ گوشت کے جو ٹکڑے ہیں
ان میں سے آواز آئی میں زہر آلود ہوں اور مزید مت کھائیے، مت تناول فرمائیے یا رسول اللہ۔ اندر سے آواز آ رہی، ان گوشت کے ٹکڑوں سے اندر سے آواز آ رہی، ہمارے آقا کھا چکے، تناول فرما چکے، صحابی بھی کھا چکے۔ اب دیکھیے، اب یہ آواز مصطفیٰ کے پیٹ مبارک کے اندر حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ مبارک کے اندر چلے جانے کے بعد آ رہی ہے۔ یہ آواز جب دسترخوان میں پڑے برتن میں جب گوشت تھا تو اس وقت بھی تو آ سکتی تھی، کھانے سے پہلے گوشت کو چپ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں اس گوشت کے ٹکڑوں کو، بوٹیوں کو خاموش رکھا اللہ نے؟ کھلانے دیا۔ جب تھوڑا لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما چکے تو وہی گوشت کے ٹکڑے، وہی بوٹیاں پھر بولی ہم زہر آلود ہیں۔ وہ پہلے بھی تو بول سکتی تھی، پہلے اس لیے نہیں بولنے لگایا اللہ نے کہ زہر آلود گوشت کھلانا بھی تھا، اور فوراً بول اس لیے پڑی کہ زہر آلود گوشت سے بچانا بھی تھا۔ کیا حکمت ہے، کھلانا بھی تھا اور واللہ یعصمک من الناس بچانا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ یہودیہ دشمن جو کہ چوری چھپی سے مصطفیٰ کے دسترخوان میں زہر آلود گوشت لا کر کے رکھتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت اسے تناول فرما رہے ہیں۔ تناول فرمانا یہ اللہ کا ارادہ تھا، لیکن وہ زہر آلود گوشت سے مصطفیٰ کو بچانا بھی اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا مخالف دشمنوں کے شر سے، ان کے حملے سے مصطفیٰ کو بچانا بھی ہے، ان کے وار سے مصطفیٰ کو بچانا ہے۔ اور جو صحابی تھے دسترخوان پر، انہیں نے بھی تو گوشت تناول کیا، وہ ان کی شہادت وہیں پر ہو گئی۔ ایک طرف صحابی سامنے شہید ہو رہے ہیں، دسترخوان پر اسی جگہ گوشت تناول فرما لی، زہر آلود شہید ہو گئے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت شہید نہیں ہوئے۔ ان کی شہادت سے پتا چلا کہ زہر بھی اتنا طاقتور تھا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا موت کے لیے، انسان کے لیے جان لیوا کافی تھا۔ اب ان کی شہادت اس ثبوت کے لیے بھی ہوئی کہ پتا چل جائے کہ شہادت کے لائق کافی زہر کھلایا گیا، کافی زہر رکھا گیا تھا، مگر آقا کی وفات اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دشمن کے ہاتھ سے مصطفیٰ کی وفات نہیں ہوگی، دشمن کے ہاتھ سے مصطفیٰ کا وصال نہیں ہوگا، تو شہادت سری، شہادت کا جوہر بھی پایا گیا اور اس کی شکل و صورت بھی پائی گئی، شہادت سری کی۔ اور یہ شہادت سری خیبر کے دن مصطفیٰ کی زندگی میں ابتدا ہو گئی۔ شہادت سری کی شکل اور صورت شروع ہو چکی خیبر کے دن سے۔ مصطفیٰ کے پاس گوشت تناول فرما لیے، زہر کا تناول فرمانے کے لیے آپ کو زہر آلود گوشت رکھا گیا تھا یہودیہ کی جانب سے خیبر کے دن، اور آپ سے تناول فرمائے، لیکن اثر نہیں ہوا۔ لیکن کھا تو لیے آپ، وہی گوشت کا ٹکڑا صحابی کھاتے ہیں تو شہید ہو جاتے۔ اب یہ شہادت سری کا جو شکل ہے، صورت ہے، یہ آغاز ہوئی، یعنی شہادت سری شروع ہوئی، لیکن آپ شہید نہیں ہو رہے، آپ وصال نہیں ہو رہے۔ اب دیکھیے دوسری شہادت، شہادت جہری، یعنی ظاہر میں دشمن کی وار ہو، حملہ ہو دشمن کے ہاتھوں، یہ جہری۔ اب اس کی ابتدا کب ہوئی؟ جنگ احد کے دن دشمنوں نے نیزے مارے اور پتھر مارے، کیا کہتے ہیں، تیر بھی برسائے، اور وہی چیزیں ماری جو بعد میں کربل کے میدان میں علامہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں
یہ لکھتے ہیں کہ تلوار نہیں، انہیں مارنے کی جرت نہیں ہوئی، تلوار کی جرت بھی بعد میں بھی نہیں ہوئی. ادھر جنگ احد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلانے کی جرت کسی کی نہیں. نیزے مارے، پتھر برسائے، تیر برسائے. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ بھی تلوار سامنے سے وار کرنے کی کسی کی جرت نہیں. دیکھیے آپ، نیزے مارے، پتھر مارے، تیر برسائے. آقا علیہ السلام کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، دانت کا کچھ حصہ مبارکہ شہید ہوا. شہادت جہری کا یہ بھی پہلا حصہ، کیونکہ یہاں پر بھی دشمن حملہ کر رہے ہیں اور مکمل دندان مبارک شہید نہیں ہو رہا ہے، دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہو رہا ہے. اور کسی عضو کٹ جائے یا خون بہے اور موت واقع ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ شہادت ہے. یہ تو شہادت ہے نا. اب غزوہ احد میں دشمن کا حملہ بھی ہوا، نیزے اور تیر بھی لگے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، دانت مبارک شہید ہوا، ایک کنارہ خون بھی بہا، اور شہادت جہری کے سارے وہ اجزاء جو ہیں وہ پورے ہو گئے. لیکن آخری جو جز ہے، کیا ہے آخری جز؟ ادھر وار ہونا، زخمی ہونا اور شہید ہو جانا، یعنی وصال ہو جانا. ابتدا تو ہو گئی تھی، انتہا نہیں ہو رہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک نہیں ہو رہا ہے. البتہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مگر افواہ بھی جھوٹی ہوئی، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ دشمنوں کے وار سے آپ کو بچائے. اب تک اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ میں شہادت کا جوہر بھی ہے اور شہادت کی شکل و صورت بھی ہے. شہادت کا جوہر بھی مصطفیٰ کے پاس، آرزو شہادت، کمال آرزو کی انتہا مصطفیٰ کے پاس، اور پھر شہادت کی شکل و صورت بھی، سری بھی جہری بھی، دونوں شکل و صورت مصطفیٰ کے پاس آغاز ہو چکا. کیونکہ شہادت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ دشمن کے وار ہوتے چلے جائے، اور انتہا کیسے ہوتی ہے؟ روح پرواز کر جائے. مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا ہے، دشمن کا وار ہو رہا ہے، لیکن اس وار سے مصطفیٰ شہید نہیں ہو رہے ہیں، وصال نہیں پا رہے ہیں. ابتدا تو ہو رہی ہے. ادھر اللہ کا فرمان ہے واللہ یعصمک من الناس، ہم لوگوں کے دشمنوں کے وار سے آپ کو شہید ہونے نہیں دیں گے، وصال ہونے نہیں دیں گے. یہ اللہ نے فرمایا، وصال ہونے نہیں دیں گے، شہید ہونے نہیں دیں گے. لیکن زہر آلود گوشت آپ تناول فرما لیے، اور نیزے سے آپ کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید بھی ہو چکا، خون بھی نکل آیا. یہ سب شہادت کی علامتیں ہیں نا، شکل و صورت ہے. یہ سری اور جہری. اب دیکھیے، ابتدا ہو گئی، اب بات انتہا کی ہے. اب انتہا کیسے ہوگی؟ دونوں کی انتہا بھی بصورت وفات، وصال ممکن نہیں تھی. تب ضروری تھا کہ شہادت سری اور شہادت جہری، یہ دونوں شہادتیں، اس کو مکمل کرنے کے لیے، ان کی انتہا کے لیے، اور مکمل طور پر وہ ظاہر ہو جائے کہ شہادت ہو گئی ہے، یہ دونوں چیزیں ہونے کے لیے دو وجود کی الگ سے تلاش تھی. دو وجود کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری کی تکمیل کے لیے کوئی وجود ہو، اور مصطفیٰ کی شہادت جہری کے لیے بھی ایک وجود ہو، تو دو وجود درکار تھے. تو لازم تھا کہ شہادت مصطفیٰ کے لیے دو وجود ہو، اور وہ وجود بھی اپنے ہو، اوروں کے نہ ہو، پرائے کے نہ ہو. چونکہ شہادت مصطفیٰ کی ہے، اپنے ہو غیر کے نہ ہو. چونکہ شہادت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل ہونا ہے، تبھی تو شہادت نعمت بنتی ہے۔ اب اس لیے ضروری بھی تھا کہ دو وجود ہو، اور اس لیے ہو کہ ان میں جزئیت بھی ہو۔ جز بولے تو حصہ، پارٹ، یعنی کل، یعنی مکمل طور پر۔ اب جیسا ہاتھ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، سر جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن سر، ہاتھ، پیر، یہ مکمل باڈی مل کے ایک انسان کی شکل بنتی ہے۔ تو یہ کل انسان کے جسم ہے، یہ کل ہے، اور اس کا حصہ ایک ایک الگ الگ پارٹ۔ تو اب یہ جو شہادت ہے، اس کا حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع ہو چکا ہے، لیکن ختم ہونا ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہی ختم ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے تو شہادت شروع ہوئی، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، اور زہر آلود گوشت بھی تناول فرما رہے ہیں، تو شہادت کا وہ حصہ شروع ہو چکا، لیکن وہ حصہ ختم نہیں ہو رہا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ مصطفیٰ ہم آپ کو دشمنوں کی وار سے محفوظ رکھتے ہیں، انہیں ایسا وار کہ وار بھی لگے لیکن مصطفیٰ کی جان نہ جائے، وصال ظاہری نہ ہونے پائے، وفات نہ ہونے پائے۔ تو پھر اب یہ دونوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے دو وجود کو مصطفیٰ کے پاس عطا فرما رہا ہے، وہ بھی اوروں کا نہیں، اپنوں کا دو وجود ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے ہی جز سے نکلتی ہے۔ فاطمہ تو بضاعۃ منی فرمایا، فاطمہ میرے لخت جگر ہے مصطفیٰ نے فرمایا، تو مصطفیٰ کے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، اسی حصے سے دو شہزادے آ رہے ہیں، تو گویا مصطفیٰ کے جسم کے ٹکڑے ہی تو ہوئے۔ اب دیکھیے حدیث پاک بھی ہے کہ یہ ابھی میں نے تلاوت بھی کی شروع میں، جو احادیث آپ کے سامنے سنائی کہ ہو بہو دونوں مصطفیٰ جیسے، کہ مولا علی خود روایت فرما رہے ہیں کہ سینے سے لے کر سر مبارک تک میرا بیٹا حسن مصطفیٰ جیسا ہو بہو ہے، جو بھی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے سینے سے سر تک میرے بیٹے حسن کو دیکھ لو۔ اور مولا علی فرما رہے ہیں جو بھی سینے سے لے کر قدم تک نیچے تک، مولا علی کی روایت کے الفاظ ہے سینے سے لے کر نیچے تک، جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھ لو، کیونکہ وہ ہو بہو حسین جیسے ہیں۔ اور صحابہ کرام دونوں کو اکٹھا کھڑا کرتے تھے، عرض کرتے تھے، گزارش کرتے تھے کہ شہزادے آپ کھڑے ہو جائیے، دوسرے شہزادے جو بلاتے وہ بھی ان سے بھی عرض کرتے کہ آپ بھی ساتھ میں کھڑے ہو جائیے، تاکہ ہم خوب آپ دونوں کو تکتے ہوئے مصطفیٰ کی دیدار کرنے کا شرف حاصل کریں، وہ چاشنی حاصل کرے۔ تو مصطفیٰ کی دیدار حسنین کریمین کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ تو اب جب دونوں، اب یہ دیکھیے خاص یہاں پر بھی ایک نقطہ میں بیان کر دوں، جب امام حسن کا تولد مبارکہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی ولادت ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کیا رکھا؟ حرب رکھا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث شریف میں بیان کر رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، پوچھا علی، حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بتاؤ تم نے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا نام حرب رکھا ہے۔ لا، آقا نے فرمایا لا بل حسن، بلکہ نام اس کا حسن ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حسین دوسرے شہزادے پیدا ہوئے، ان کی ولادت مبارکہ ہوئی، تو وہ بھی آ کے عرض کرنے لگے۔ اب یہ حاکم المستدرک کی حدیث پاک ہے، پوچھا علی کیا نام رکھا؟ تو عرض کیا آقا حرب، فرمایا لا بل حسین، یہ حسین ہوگا۔ اب حدیث کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں حرب نام نہیں، حرب کے معنی جنگجو، بہترین جنگ میں اچھا مقابلہ کرنے والے۔ آقا فرماتے کہ نہیں حسن، ان کا نام حسین، دونوں کا نام آقا بدل رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ محققین اہل سنت والجماعت بیان فرما رہے ہیں، اکابرین اہل سنت بیان فرما رہے ہیں، ہمارے اہل سنت کے پیشوا بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ حسن حسین دونوں نام جو مصطفیٰ نے رکھے
کیوں رکھے؟ یہ راز کسی کو بھی معلوم نہیں تھا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے اور شہزادی کونین مولائے کائنات. یہ جانتے ہو اہل بیت اطہار ہے. آخر کیوں نام رکھا مصطفیٰ نے؟ یہ راز مصطفیٰ کے پاس تھا. حسن اور حسین دونوں نام عربی لفظ ہے، اور عربی دونوں کا نام کا کیا مطلب ہے؟ حسن سب سے زیادہ حسین، حسین چھوٹا حسین، خوبصورت. دونوں کے نام سے بھی خوبصورتی نکلے، لیکن دونوں ایک عربی کے لفظ سے نکلا ہے، مشتق ہوا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ مادہ کیا ہے؟ حسنا. ابھی حسنا جو لفظ ہے، یہ لفظ کا ایک ترجمہ دیکھیے. لغت میں ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے حسنا شہادت لأنہا حسنۃ العواقب. حسنا کے معنی شہادت کے ہیں، کیونکہ شہادت میں جو انجام ہوتا ہے وہ بڑا حسین ترین ہوتا ہے، خوبصورت انجام ہوتا ہے. شہادت کا انجام خوبصورت، یعنی ادھر شہادت ہو جاتی ہے، ادھر خدا کی دیدار ہوتی ہے. کتنا حسین لمحہ ہے وہ. شہادت کا جو جام نوش فرماتے ہیں، ان کے لیے وقت شہادت جو حسین لمحہ، وقت شہادت حسین گھڑی، تو کتنا حسین ترین گھڑی ہے وقت شہادت. اس لیے اس وقت شہادت کو حسنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسنا عربی میں. وہ حسنا سے، کیونکہ حسین ترین لمحات ہوتے ہیں، اس حسنا لفظ سے مصطفیٰ نے حسن نام نکالا اور حسین نام نکالا. فرمایا یہ حسن حسین شبیر و شبر کے وزن میں ہے. آقا نے یہ بھی فرمایا امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں. تو دیکھیے فرمایا ہارون علیہ السلام کے طریقے پر میں نے نام رکھا. یہ انتخاب کیوں فرمایا آقا نے؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ دونوں میں حسن ہے. حسین حسن، حسن میں بھی حسن ہے، حسین میں بھی حسن ہے. تو یہ ہے. اب یہ دونوں نام بدل کے رکھ دیے تو دو وجود ضرورت تھی. دو وجود چاہیے، شہادت سری کے لیے، شہادت جہری کے لیے. اور حسن حسین نام رکھا، چاہیے تو تھے اپنے ہی، اور اپنے کرنے کے لیے مولا علی کو اور سید کائنات کو جوڑے رکھا. دونوں کو جوڑا بنایا. اللہ نے بنایا، مصطفیٰ نے بنایا. اور فاطمہ کو، دونوں کو جوڑا. اور خدا کی قسم خدا نے جوڑا، کیونکہ میں نے پچھلے درس میں یہ بات بتا دی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ میں مولا علی اور سید کائنات کے درمیان میں عقد فرمایا، نکاح فرمایا، اور فرمایا کہ مصطفیٰ اب آپ زمین پر فرما دیجیے، زمین پر کر دیجیے. تو نکاح وہاں پر ملائے اعلیٰ میں ہوئی اور یہاں دنیا میں بھی ہوئی. اب دونوں کے نکاح ہوتی ہیں. نکاح کے بعد ان دونوں میں شہزاد حسن حسین تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے یعنی شہادت کی جو حقیقت ہے، شہادت کا جو راز ہے، اسرار شہادت کیا ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں کل اگلے درس میں بتاؤں گا اس خطاب میں کہ آقا حسن آقا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذریعے مصطفیٰ کے پاس شہادت کا جوہر بھی ہے اور شہادت کی شکل و صورت بھی ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مصطفیٰ ہی کے ہیں. مصطفیٰ کے جسم کے حصے ہیں. جو مصطفیٰ کے پاس شروع ہوا وہی مصطفیٰ کے حصے حسن حسین کے پاس ختم ہو رہا ہے. شہادت کی ابتدا مصطفیٰ سے ہو رہی ہے اور انتہا حسنین کریمین کے پاس ہو رہی ہے. اس طرح شہادت کی شکل و صورت بھی مصطفیٰ کے پاس آئی، تب جا کر کے شہادت نعمت بنتی ہے، شہادت عبادت بنتی ہے. ساری کائنات میں جتنے شہداء ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، انہیں شہادت کی نعمت جو بٹتی ہے وہ مصطفیٰ ہی کے در سے بٹتی ہے. مصطفیٰ کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے، یہ نہیں کہ موجود نہیں. تو انشاءاللہ یہاں سے باتیں کل ہوگی، اور وہ شہادت کی گھڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام صبر، مقام توکل، مقام رضا کیا ہے، اس کے متعلق بھی گفتگو کروں گا. اور شہادت کا واقعہ کیسے روپذیر ہوا اس کو بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کی کامل مغفرت فرما. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.